السلام علیکم۔ آج ہم جو ناول پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے جنت کے پتے، جس کی مصنفہ ہیں نمرہ احمد۔ لیپ ٹاپ سامنے تکیے پر رکھا ہوا تھا۔ وہ بیڈ پر کوہنیوں کے بل اوندھی لیٹی ہوئی تھی۔ اسکرین کی روشنی اس کے چہرے کو چمکا رہی تھی۔ وہ تھوڑی تلے ہتھیلی رکھے دوسرے ہاتھ کی ایک انگلی لیپ ٹاپ کے ٹچ پیڈ پر پھیر رہی تھی۔ لمبے سیدھے سیاہ بال سائڈ پر پڑے تھے۔ اس کی آنکھیں بھی ویسی ہی تھیں، سیاہ بڑی بڑی آنکھیں اور چاندنی جیسی چمک تھی، اور چہرہ ملائکہ بنا لگتا تھا، سفید، صاف اور چکنا سا۔ وہ اسی مگن انداز میں اسکرین پر نظریں مرکوز کیے ٹچ پیڈ پر انگلی پھیر رہی تھی۔ ایک کلک کے بعد کوئی صفحہ کھلا تو اس کی متحرک انگلی رک گئی۔ اسکرین پر جمی آنکھوں میں ذرا تفکر ابھرا اور پھر بے چینی۔ اس نے جلدی جلدی 2-3 بٹن دبائے۔ لوڈنگ۔ اگلے صفحے کے لوڈ ہونے کے انتظار کرتے ہوئے اسی مضطرب انداز میں اس نے انگلی سے چہرے کے دائیں طرف سے پھسلتی لٹیں پیچھے کیں۔ چند سیکنڈ میں صفحہ لوڈ ہو گیا۔ وہ بے چین ہو کر چہرہ اسکرین کے قریب لائی تو اس کے بالوں کی چند لٹیں پھسل کر پھر چہرے کے سامنے آ گئی۔ جیسے جیسے وہ پڑھتی گئی اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی گئیں، لب ذرا سے کھل گئے اور پورا وجود بے یقینی میں ڈوب گیا۔ ڈھیر سارے لمحے لگے تھے اس کو خود کو یقین دلانے میں جو وہ پڑھ رہی تھی بالکل سچ ہے، اور جیسے ہی اس کے ذہن نے یقین کی دھرتی کو چھوا وہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ اس کا فون سائڈ ٹیبل پر رکھا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر سیل اٹھایا اور جلدی جلدی کوئی نمبر ڈائل کیا۔ رات کی مقدس خاموشی میں بٹنوں کی آواز نے ذرا ارتعاش پیدا کیا۔ اس نے فون کان سے لگایا، دوسری طرف بیل جا رہی تھی۔ ہیلو زارا۔ شاید رابطہ مل گیا تھا، تبھی وہ بے حد شوقی سے چہکی۔ کیسی ہو؟ سو تو نہیں گئی تھی؟ دوسری طرف اس کی دوست کچھ کہہ رہی تھی۔ وہ لمحے بھر کو سننے کے لیے رکی اور پھر ہنس پڑی۔ ساری باتیں چھوڑو، میرے پاس جو خبر ہے وہ سنو، اس نے عادتاً اپنے بالوں کی لٹ کو انگلی پر لپیٹتے ہوئے کہا۔ تم یقین نہیں کرو گی، میں جانتی ہوں۔ ارے نہیں یار، دلاور بھائی کی شادی کے بارے میں نہیں ہے۔ دوسری طرف زارا نے کچھ کہا تو اس نے فوراً تردید کی۔ بلکہ تم ایسا کرو، گیس کرو میں تمہیں کیا بتانے والی ہوں۔ اس نے ایک ہاتھ سے لیپ ٹاپ سائڈ پر کیا اور تکیہ نکال کراؤن سے ٹیک لگا کر کہا۔ پھر اس نے ٹیک لگا کر پاؤں سیدھے کر لیے، ساتھ ساتھ وہ زارا کے اندازوں کی تردید بھی کیے جا رہی تھی۔ نہیں، بالکل نہیں، ایسا تو بالکل بھی نہیں۔ ارے میری شادی بھی نہیں ہو رہی۔ جی نہیں، ارم کی بھی نہیں ہو رہی۔ سیریسلی زارا، تمہاری سوچ بس یہیں تک ہے؟ اب کان کھول کر سنو تم۔ وہ آرمڈ یوز ایکسچینج پروگرام یاد ہے جس کے لیے ہم نے اپلائی کیا تھا؟ کین یو بلیو اٹ زارا؟ یورپین یونین نے مجھے اسکالرشپ کے لیے سلیکٹ کیا ہے۔ دوسری جانب زارا اتنی زور سے چیخی کہ موبائل کا اسپیکر بند ہونے کے باوجود بھی اس کی چیخ پورے کمرے میں گونجی تھی۔ بالکل سچ کہہ رہی ہوں زارا، ابھی 15 منٹ پہلے مجھے یونیورسٹی کی میل ملی ہے۔ اور ساتھ ہی لیپ ٹاپ کا اپنی رخ موڑ کر دوبارہ غور سے اسکرین کو دیکھا، جہاں 15 منٹ پہلے ہی سلیکشن میل آئی ہے۔ تم بھی فوراً چیک کرو، تم نے بھی اپلائی کیا تھا، تمہیں بھی ای میل آئی ہوگی۔ وہ فون ہاتھ میں پکڑ کر دوسرے ہاتھ سے لیپ ٹاپ آف کر رہی تھی۔ لیپ ٹاپ کی اسکرین پر اندھیرا ہوا تو اس نے ہاتھ بڑھا کر اسکرین کو بند کیا اور سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا۔ میں نے سماجی کو نیٹ پر دیکھا ہے، بہت ہی خوبصورت یونیورسٹی ہے، مگر
وہ تھوڑی دیر کو خاموش ہو گئی۔ دوسری طرف سے استفسار پر وہ پھر سے بولی تھی، بس ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے، ہم اپنی فیملیز کو اس کے بارے میں نہیں بتائیں گے۔ دھیمی آواز میں بولتے ہوئے اس نے بند دروازے کو دیکھا۔ دراصل سمانجی میں لڑکیوں کے ہیڈ اسکارف پر پابندی ہے، ادھر سر ڈھانپنا منع ہے۔ گھر والوں کو بتا کر متفکر کرنے کے بجائے اس بات کو گول کر جانا، ویسے بھی ہم دونوں ہی اسکارف نہیں لیتی۔ اس پل کھڑکی کے باہر کچھ کھڑکا ہوا تھا۔ وہ چونک کر دیکھنے لگی۔ قد آدم کھڑکیوں کے آگے بھاری پردے گرے ہوئے تھے، البتہ پیچھے جالیاں کھلی ہوئی تھیں۔ شاید اس کا وہم تھا۔ وہ سر جھٹک کر فون کی طرف متوجہ ہو گئی۔ ابا نے مجھے کبھی اسکارف لینے یا سر ڈھکنے پر مجبور نہیں کیا، تھینک گاڈ۔ ہاں، ارم گھر کے باہر اسکارف لیتی ہے۔ اس کے ابو تایا فرقان کچھ سخت ہیں نا۔ پھر وہ بیڈ سے ٹیک لگاتے ہوئے نیم دراز ہو کر بتانے لگی۔ پرمیشن کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ابا اسپین کی اجازت نہ دیتے، مگر ترکی میں سبین پھپھو رہتی ہیں تو وہ مان گئے تھے۔ ویسے بھی انہیں اپنی بیٹی پر پورا بھروسہ ہے۔ پھر وہ چند لمحے اپنی دوست کی باتیں سنتی رہی۔ زارا خاموش ہوئی تو اس نے پھر نفی میں سر ہلایا۔ کل نہیں، داور بھائی کی مہندی ہے کل، تم آ رہی ہو نا؟ اور ہاں، میں اور ارم لہنگا پہن رہے ہیں، سارے کزنز بہت ایکسائٹڈ ہیں، خاندان کی پہلی شادی ہے نا۔ اوکے، اب تم جا کر میل چیک کرو، میں بھی سوتی ہوں، رات بہت ہو گئی ہے۔ الوداعی کلمات بولنے کے بعد اس نے فون تکیے پر اچھال دیا، پھر باہر جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ باہر لاؤنج میں خاموشی تھی۔ حیا نے آہستہ سے اپنے کمرے کا دروازہ بند کیا۔ ننگے پاؤں چلتے لاؤنج سے کچن میں آئی۔ سیاہ قمیض اور کھلے ٹراؤزر میں اس کا قد اور بھی دراز لگ رہا تھا۔ کچن میں اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ وہ دروازے پر رکی اور ہاتھ بڑھا کر کچن کی لائٹ جلائی۔ ساری بتیاں جل گئیں۔ اس نے آگے بڑھ کر فریج کا دروازہ کھولا اور پانی کی بوتل نکالنے کو جھکی۔ جھکنے سے بال پھسل کر سامنے آ گئے۔ حیا نے نرمی سے ان کو پیچھے ہٹایا اور پانی کی بوتل لے کر سیدھی ہوئی۔ کاؤنٹر پر رکھے ریک سے گلاس اٹھایا اور پانی گلاس میں انڈیلنے لگی۔ تبھی اس کی نگاہ کاؤنٹر پر رکھے سفید چیز پر پڑی۔ وہ جیسے چونک اٹھی، بوتل وہیں رکھ کر آگے آئی اور سفید ادھ کھلے گلاب کا بکے تھا، ساتھ ایک سفید لفافہ بھی تھا۔ حیا نے گلدستہ اٹھایا اور دھیرے سے پاس لا کر آنکھیں موندے اس کو سونگھا۔ دل فریب تازگی بھری مہک اس میں اتر گئی۔ پھول بالکل تازہ تھے، جیسے ابھی توڑے ہوں۔ جانے کون یہاں رکھ گیا؟ اس نے بند لفافہ اٹھایا اور پلٹ کر دیکھا۔ اس کے پتے والی جگہ پر حیا سلیمان لکھا ہوا تھا۔ بھیجنے والے کا کوئی پتہ نہیں تھا، بس کوریئر کی ٹکٹ لگی ہوئی تھی اور ٹکٹ پر 1 روز قبل کی تاریخ لکھی ہوئی تھی۔ اس کو تو کبھی کسی نے یوں پھول نہیں بھیجے۔ یہ کیا معاملہ تھا؟ الجھتے ہوئے حیا نے لفافہ چاک کیا۔ اس میں ایک موٹا کاغذ تھا۔ اس نے 2 انگلیاں ڈال کر کاغذ باہر نکالا۔ سفید کاغذ بالکل صاف تھا، نہ کوئی لکیر نہ ڈیزائن، بس اس کے وسط میں 2 لفظ لکھے ہوئے تھے، ویلکم ٹو سمانجی۔ وہ سناٹے میں رہ گئی۔ یہ کیا مذاق تھا؟ بھلا خط بھیجنے والے کو کیا معلوم کہ میں سمانجی جا رہی ہوں؟ خط پر تو 1 روز قبل کی تاریخ لکھی ہوئی تھی، جبکہ قبولیت کی میل تو ابھی 15 منٹ پہلے ملی، تو پھول بھیجنے والے کو 1 دن پہلے کیسے پتہ چل گیا؟ اگر زارا کو اس نے خود نہ بتایا ہوتا تو وہ یہی سمجھتی کہ یہ اس کی حرکت ہے۔ یہ خط سمانجی یونیورسٹی کی طرف سے بھی نہیں آ سکتا تھا، کیونکہ اس پر لوکل کوریئر کی مہر لگی ہوئی تھی۔ پھر کس نے بھیجا ہے یہ؟ وہ پانی کا گلاس وہیں سلیب پر رکھ کر بکے اٹھا کر سوچتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس نے لاک میں چابی گھمائی ہی تھی کہ گیٹ کے پار سے زارا آتی دکھائی دی۔ وہ دروازہ کھول کر مسکراتی ہوئی سیدھی ہوئی۔ حیا، مجھے تو کوئی میل نہیں ملی۔ زارا نے ادھ کھلے گیٹ کو دھکیل کر اندر قدم رکھا۔ اس کے چہرے پر اداسی تھی۔
کوئی بات نہیں، 1-2 دن میں آ جائے گی، فکر مت کرو، ہم نے ایک ساتھ ہی اپلائی کیا تھا، مجھے آ گئی ہے تو تمہیں بھی آ جائے گی۔ مگر اسکالرشپ کوآرڈینیٹر کے آفس کے باہر جو لسٹ تھی اس میں بھی میرا نام نہیں ہے، اور میرا صرف تمہارا ہے۔ ہمارے ڈپارٹمنٹ میں سے اور انوائرنمنٹل سائنسز کی ایک لڑکی ختیجہ کا ہے۔ مجھے لگتا ہے میرا سلیکشن ہی نہیں ہوا۔ اوہ، اسے واقعی افسوس ہوا تھا۔ اس کی زارا سے اب بات ہو رہی تھی۔ خیر تم کہیں جا رہی تھی؟ زارا چہرے پر بشاشت لاتے ہوئے بولی۔ ہاں، مارکیٹ ارم کے ساتھ۔ کل داور بھائی کی مہندی کا فنکشن ہے نا، اور لہنگے کے ساتھ کی ہائی ہیلز گم ہو گئی، شاید کام والی اٹھا کر لے گئی ہے، اب نئے جوتے خریدنے پڑیں گے۔ تم چلو گی ساتھ؟ اس نے گاڑی پر کونی ٹکاتے ہوئے کہا۔ وہ ہلکی آسمانی لمبی قمیض اور تنگ چوڑی دار پاجامے میں ملبوس تھی۔ قمیض کا دامن ٹخنوں سے ذرا اوپر تھا، ہم رنگ دوپٹہ گلے میں تھا اور بال کمر پر کھلے تھے۔ ہاں چلو جلدی نکلتے ہیں۔ زارا فوراً تیار ہو گئی اور فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی۔ ارم کو بھی لینا ہے، حیا نے بیٹھ کر کہا۔ ویسے تمہارے سخت ستایا ارم کو تمہارے ساتھ جانے کی اجازت دے دیتے ہیں؟ ارم ان دونوں سے جونیئر تھی اور اس کا ڈپارٹمنٹ بھی دوسرا تھا، سو زارا سے اس کی زیادہ ملاقات نہیں تھی۔ ان کی سختی صرف اسکارف تک ہے، ایسے ویسے نہیں ہے وہ کار باہر گیٹ پر لے آئی۔ ارم کا گھر زارا کے ہمسائے میں تھا، وہ دونوں گھروں کے درمیان کی دیوار میں آنے جانے کا راستہ تھا، لیکن اسے جب بھی ارم کو پک کرنا ہوتا تو وہ اس کے گیٹ پر ہارن کیا کرتی تھی۔ اب بھی زور سے ہارن دیا تو چند لمحوں میں ارم باہر آ گئی۔ کاسنی لمبی قمیض، ٹراؤزر اور ہم رنگ دوپٹہ سینے پر پھیلائے، چہرے پر کاسنی اسکارف لپیٹے، وہ تقریباً بھاگتی ہوئی پچھلی سیٹ کے دروازے پر آئی۔ ہیلو زارا، ہیلو حیا، وہ چہکتی ہوئی کہہ کر بیٹھی اور دروازہ بند کیا۔ حیا کے ساتھ آؤٹنگ کے پروگرام پر وہ یوں ہی خوش ہوا کرتی تھی۔ کیسی ہو ارم، تم سے تو اب ملاقات ہی نہیں ہوتی۔ اس نے رخ موڑ کر اس کو دیکھا۔ آپ کا ڈپارٹمنٹ دور پڑتا ہے تبھی، اور ہاں حیا بتا رہی تھی کہ آپ لوگوں کا ترکی میں سلیکشن ہو گیا ہے۔ میں سلیکٹ نہیں ہوئی، حیا ہو گئی ہے۔ خیر اسی میں کوئی بہتری ہوگی، تم نے اپلائی نہیں کیا تھا؟ ابا اجازت دیتے تب نا، اس نے اداس ہو کر کہا۔ ویسے پیرنٹس کو اتنا سخت نہیں ہونا چاہیے، زارا نے کہا۔ حیا نے تادیبی نظروں سے زارا کو دیکھا کہ پہلے ہی احساس کمتری میں مبتلا ارم مزید اداس نہ ہو جائے۔ ابا بھی پتہ نہیں اتنے سخت کیوں ہیں، گرمی میں اسکارف لینا اتنا آسان تو نہیں ہے، اور پھر کل مہندی کے لہنگے کی بھی آدھی آستینیں رکھنے نہیں دیں۔ حیا کی بھی تو آدھی آستینیں ہیں، مگر ابا ذرا بھی سلمان چچا جیسے نہیں ہیں۔ ارم تمہیں آج کیا لینا ہے؟ میں نے تو جوتے لینے ہیں۔ اس نے کوفت کو چھپاتے ہوئے بات کو بدلا۔ ارم ہر وقت یہی رونا روتی رہتی تھی۔ چوڑیاں لینی ہیں، مگر پوری آستین کے بلاؤز کے ساتھ چوڑیاں اچھی کہاں لگیں گی؟ وہ منہ بسورے پھر سے شروع ہونے لگی تو حیا نے کیسٹ پلیئر آن کر دیا۔ عاطف اسلم کا گانا پوری آواز میں گونجنے لگا تو ارم کو چپ ہونا پڑا۔ مارکیٹ پہنچنے کے بعد ارم تو چوڑیاں ڈھونڈنے نکل گئی اور وہ دونوں میٹرو آ گئی۔ یہ گولڈن والا جو تیسرے نمبر پر رکھا ہے وہ دکھائیں۔ بہت دیر بعد وہ ایک اونچی ہیل اس کی نظر میں جچی تھی۔ یہ والا میم، سیلز مین نے جوتا نکال کر اس کے سامنے کیا۔ وہ زمین پر پنجوں کے بل بیٹھا تھا اور وہ دونوں کاؤچ پر بیٹھی تھی۔ پہنا دوں میم؟ بہت مؤدب اور شائستہ لہجے میں سیلز مین نے مسکرا کر پوچھا۔ میرے ہاتھ نہیں ٹوٹے ہوئے، میں خود پہن سکتی ہوں۔ جی شیور، یہ لیجیے۔ سیلز مین نے مسکراتے ہوئے جوتا اس کی طرف بڑھایا۔ اس نے اسے یوں پکڑ رکھا تھا کہ پکڑتے وقت حیا کی انگلیاں لازمی اس کے ہاتھ سے مس ہوتی۔ سامنے رکھ دو، میں اٹھا لوں گی۔ اس کے روکھے انداز پر سیلز مین نے گنگناتے ہوئے جوتا سامنے رکھ دیا۔ پھر بل کی ادائیگی کے بعد کاؤنٹر پر کھڑے لڑکے نے بقیہ رقم اس کی طرف بڑھائی تو حیا نے دیکھا کہ پیسوں کے اوپر 5 کا سکہ رکھا ہوا ہے، اور لڑکے نے سکہ یوں پکڑ رکھا تھا جیسے سیلز مین نے جوتا۔ شکریہ۔
حیا نے نوٹوں کو کنارے سے پکڑ کر کھینچا تو سکہ لڑکے کے ہاتھ میں ہی رہ گیا۔ میم، آپ کا سکہ، لڑکے نے فاتحانہ مسکراتے ہوئے کہا کہ اب تو لازمی پکڑے گی، اور یہ سامنے پڑے صدقے کے باکس میں ڈال دو۔ وہ بے نیازی سے شاپر تھامے پلٹی تو زارا نے بے اختیار قہقہہ لگایا۔ اس لڑکے کی شکل دیکھنے والی تھی حیا۔ دل کر رہا تھا اس کی شکل پر شاپ میں پڑے سارے جوتے مار دوں۔ پتہ نہیں ہماری ذہنیت کب بدلے گی، یوں گھورتے ہیں جیسے پہلی بار کوئی لڑکی دیکھی ہو۔ وہ تنفر سے ناک سکڑتی غصے سے سیڑھیاں اتر رہی تھی جب قریب ہی سے آواز آئی، تو اتنا بن سور کے باہر مت نکلا کرو بی بی۔ وہ چونک کر آخری سیڑھی پر رک گئی۔ ایک معمر خاتون تھی، بڑی سی چادر لپیٹی ہوئی، ناگواری بھری نگاہ اس پر ڈال کر اوپر زینے پر چڑھ گئیں۔ ایک تو لوگوں کو راہ چلتے تبلیغ کا شوق ہوتا ہے۔ زارا اس کو کوہنی سے تھامے ہوئے وہاں سے لے آئی۔ تب ہی ارم سامنے سے آتی دکھائی دی۔ اس کا سینے پر پھیلا دوپٹہ اب سمٹ کر گلے میں جا چکا تھا۔ اس نے خاص کوئی شاپنگ نہیں کی تھی، وہ شاید اس کے ساتھ صرف آؤٹنگ کے لیے ہی آئی تھی۔ میٹرو سے وہ اسکوپ چلی آئیں تاکہ کچھ کھا پی لیں۔ رات کی دعوت تو تایا فرقان کی طرف تھی جو وہ بیٹے کی شادی کے لیے آئے ہوئے لوگوں کو دے رہے تھے۔ میرے لیے پائن ایپل منگوانا، میں ذرا بیکری سے کچھ لے آؤں۔ ارم جھپٹ کر باہر کو لپکی۔ حیا نے گہری سانس لیتے ہوئے اپنی سائٹ کا شیشہ نیچے کیا۔ سرد ہوا کا تھپیڑا اندر آیا، مگر اتنی سردی میں سلش پینے کا اپنا ہی مزہ ہوتا ہے۔ وہ پارکنگ لاٹ میں موجود تھی اور ٹھنڈی ہوا نے سب کو گھیرا ہوا تھا۔ ارم خاصی کمپلیکس لگتی ہے نا؟ ارم دور ہو گئی تو زارا اس کی طرف مڑی۔ اور تم اس کے کمپلیکس کو ہوا دے رہی ہو؟ وہ الٹا اسی پہ خفا ہوئی۔ تایا فرقان صرف اسکارف کی سختی کرتے ہیں اور وہ بس اسی بات پر خود ترسی کا شکار ہے، اور تم بھی اس کا ساتھ دے رہی ہو۔ میں نے کہا کہ بیچاری نہیں ہے وہ بیچاری، اب اس کو بھی یہی سمجھانا ہے کہ خواہ مخواہ کی خود ترسی سے نکل آئے۔ ویٹر ہاتھ میں کارڈ پکڑے حیا کی طرف آ چکا تھا۔ تمہیں یاد ہے زارا، جب پچھلے سال یونیورسٹی والوں نے ہمیں ترکی کی ٹرپ آز دلائی تھی اور آخر میں آ کر سارا پروگرام کینسل کر دیا تھا؟ آرڈر کے شیشہ اوپر چڑھا کر وہ یاد کرنے لگی۔ میں تو اتنی مایوس ہو گئی تھی، سوچا بھی نہیں تھا کہ کبھی جا سکوں گی۔ اس کی آواز میں اس جھرنے کی خوشی درائی تھی۔ زارا اور وہ LLB کے 5ویں سال میں تھی۔ ان کا 7ویں سیمسٹر کا درمیان تھا جب یورپی یونین کے اسکالرشپ کا اعلان ہوا، جس کے تحت یورپیہ اور ایشیا یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کا تبادلہ ہوگا۔ جب درخواست دینے کی باری آئی تو اس کو ترکی کی سبانچی یونیورسٹی کا فارم سب سے آسان لگا، پھر ایک ہسپانوی یونیورسٹی میں بھی ساتھ ہی اپلائی کیا۔ بالآخر سبانچی نے اس کا انتخاب کر لیا۔ 7واں سیمسٹر پورا کر کے اس کو 5 ماہ کے لیے ترکی جانا تھا، جہاں اس کے مضامین تو نہ تھے کہ ترکی کا قانون پاکستان کے قانون سے مختلف تھا، 5 ماہ کے لیے وہ اپنی مرضی سے کوئی بھی مضمون پڑھ سکتی تھی، پھر پاکستان واپس آ کر 8واں سیمسٹر شروع کرنا تھا۔ باقی اگلے ایپیسوڈ پہ۔